میں تو بہت سارے مفسرین قرآن جو فارغ التحصیل علماء ہیں ان کو میں مفسر نہیں مانتا. تو وجہ یہ کہ میں کسی ہر نو میز آدمی کو مفسر ماننا شروع کر دوں اور اس کو کہوں کہ وہ قرآن پاک لکھے. تو یہ مختلف پہلوؤں سے وہ تفاصیل لکھتے ہیں. سارے پہلوؤں کا احاطہ تو بڑے سے بڑا مفسر بھی نہیں کر سکتا. پھر اس میں قرآن میں اس کو ایک نیا نقطہ اٹھانا اور نیا نقطہ جو ہے نا وہ پہلے نقطہ پیدا کرنا, پھر اس کو ڈھونڈ کے لانا, پھر کہنا کہ جی یہ میں نے ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے نا وہ کام کیا ہے. تاہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب فارسی میں ترجمہ قرآن کیا تھا تو ان کے ہاتھ بھی توڑ دیے گئے تھے. تو ایک منکری حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک نامحرم اور نامحرم مرد عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اچھا. تو انہوں نے اس کی تعویل یہ کی قرآن پاک سے کہ قرآن پاک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کا مددگار کرا دیا خیر کے کاموں میں. تو تیسرا دراصل اللہ ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں قرآن کے بڑے بڑے ادارے نظر آتے ہیں, فنڈ ریزنگ کی کمپینز نظر آتی ہیں, بڑے بڑے قرائے کرام ہیں, بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ ان کا قرآن کی نسبت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہچان دی ہے, لیکن معاشرے میں کوئی اتنا سالڈ کام نظر نہیں آ رہا. اور دوسری بات ہے کہ سطح ذہنی کا فرق ملوث نہیں رکھتا. لیکن ہر انسان نہ رازی غزالی ابن تیمیہ ہو سکتا ہے, نہ ہر انسان بالکل ہی جاہل ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, نہج اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نشست میں ہوں حافظ خبیب. آج ہمارے ساتھ کراچی سے جو شخصیت موجود ہیں ان کے نہج اسٹوڈیو پر کچھ عرصے سے کافی زیادہ پروگرام تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. تو ابھی بھی وہ اس وقت لاہور میں نہج اسٹوڈیو کے ہی مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ کے لیے موجود ہیں, جن میں سے سر فہرست تذکرہ اسلاف کے حوالے سے ایک جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی ریکارڈنگ سے, اس کے علاوہ علامات قیامت اور قیامت کے آنے کے حوالے سے ایک پروگرام چل رہا ہے ڈاکٹر عمر فاروق سعید صاحب کی میزبانی میں. تو ابھی ہم نے ان کے ساتھ ایک پروگرام ڈیزائن کیا تھا جو کہ قرآنی تعلیمات اور اس کے ابلاغ کے حوالے سے, جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کریں, کیونکہ قرآنیات کے اوپر ان کا الحمدللہ کافی فوکس ہے اور اس کے حوالے سے ان کی کافی زیادہ خدمات بھی ہیں. تو سب سے پہلے ہم تنزیل صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ نہج اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر تشریف لائے ہیں, اور ان سے ان کی قرآنی خدمات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شیخ محترم؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو شیخ محترم آپ کا تعارف تو ناظرین کو ہے ہی, ہمارے گزشتہ 2 پروگرامز ہو چکے ہیں جس میں آپ کا تعارف بھی ہے. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ قرآنیات یا قرآنی تعلیمات کے حوالے سے آپ کی یا آپ کے ادارے کی کیا خدمات ہیں؟ اول تو آپ نے ذکر کر دیا, لیکن میں عرض کروں گا کہ میں تو قرآن کریم کا بہت ہی ادنا سا خادم ہوں. صحیح. اور ہماری کوئی ایسی خدمات نہیں کہ جس کو ہم بطور خاص معاشرے میں بتاتے پھریں. تاہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمانی تقاضا رکھتے ہوئے قرآن کریم سے جو قلبی وابستگی ہونی چاہیے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہو بھی, اور اس کے مظاہر کچھ دنیا میں نظر بھی آ جائیں, اور ایسے مظاہر ہوں جو دنیا کے لیے مفید بھی ہوں. دیکھیں, ہم نے ایک رسالہ نکالا الواقعہ, اس کا جو سب سے پہلا نمبر نکالا تھا وہ قرآن کریم نمبر تھا. صحیح. اور الحمدللہ اس میں کافی تنوع تھا. اور یہ کس سن میں نکالا تھا آپ نے؟ یہ تقریباً 2014 وغیرہ کی بات. اور یہ اس کے بارے میں شیخ عزیر شمس ایک بات فرمایا کرتے تھے, تو میں وہ ذکر دیتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کریم کے جتنے نمبر نکالے گئے ہیں مختلف رسالوں کی شماروں کے, کافی نکلے ہیں, سینکڑوں کی تعداد بن جاتی قریب قریب, تو اس میں اگر 10-15 ہی بڑے بڑے نمایاں اور قابل قدر نمبر ہوں گے تو ان میں ایک ہمارے الواقعہ کا قرآن کریم نمبر بھی آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کی ابلاغ کو الواقعہ کا مستقل موضوع بنایا جائے, حصہ بنایا جائے. تو ہم نے الواقعہ میں مستقل قرآنی مضامین کافی کثرت سے شائع کیے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ہماری اب آئندہ مطبوعات میں بھی کوشش ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے نا بطور خاص فوکس کریں, اس پہ کافی کتابیں شائع کریں. صحیح ہے. تو فی الحال ہمارے ادارے سے ایک کتاب جو عنقریب شائع ہونے والی ہے وہ مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ کی مقالات قرآنی ہے, کیونکہ ان کا قرآن کریم پہ خاص ذوق تھا, اور وہ ابن قیم کی تفسیری نکات ان کے شائع بھی ہو چکے ہیں.
تو اس منہج فکر سے دبستان فکر تفسیری دبستان ہے اس سے وہ وابستہ بھی ہیں فکری علمی طور پر. تو ان کے جو مقالات ہیں یقینی طور پہ بڑی بیش قیمت ہیں. تو اس کا مجموعہ بالکل تیار ہو چکا ہے, وہ ہماری دارالاحسن سے شائع ہوگا. اچھا, ابھی آپ نے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ذکر کیا, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں شاید ایک ٹرینڈ آ گیا کہ ہر جو شخصیت ہے جو تھوڑی معروف ہوتی ہے, چاہے اس کا تعلق مدرسے سے رہا ہو یا باقاعدہ دینی تعلیم سے رہا ہو یا نہ رہا ہو, تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کو لکھیں. تو اس رویے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ بھی قرآن کی خدمت میں ہی آئے گا یا ابلاغ کے حوالے سے اس کی خدمات کے زمرے میں ہی آئے گا, یا آپ اس کی تحسین نہیں کریں گے؟ اچھا, یہ بڑا دلچسپ سوال کر دیا. میں تو بہت سارے مفسرین قرآن جو فارغ التحصیل علماء ہیں ان کو بھی مفسر نہیں مانتا. تو وجہ یہ کہ میں کسی ہر نو میز آدمی کو مفسر ماننا شروع کر دوں اور اس کو کہوں کہ وہ قرآن پاک لکھے. بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ ہماری بہت ساری پرانی تفاسیر پہ نظر ڈالیں جو صاحب علم افراد کی لکھی ہوئی ہیں, ان میں بھی آپ تکراری دیکھیں گے, گزشتہ کتابوں کا عکسی نظر آئے گا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں. صحیح. تو یعنی گزشتہ تفاسیر کا نچوڑ ہی ہے. مفسر کا اطلاق تو بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے. صحیح. جو قرآن کریم سمجھتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, پوری زندگی لگاتے ہیں. یہ قرآن کریم اس طرح کا شوق نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال شوق پالا اور پھر ایک کتاب لکھنے بیٹھ گئے. یہ آپ کی زندگی میں جب تک مسلسل داخل نہیں ہوتا تو آپ اس سے کچھ برآمد نہیں کر سکتے, اپنی فکر سے کچھ برآمد مطلب ایسا کچھ پیش ہی نہیں کر سکتے جس کو قرآن کی تفسیر کہا جا سکے. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بہت سارے علماء کی تفاسیر ہیں ان کو بھی ہم تفسیر نہیں مانتے, اس لیے کہ اس پہ تفسیر کا حقیقی فنی اطلاق نہیں ہوتا. تو ایسے میں کہاں اس کی تائید کروں گا کہ ہر کوئی لکھنا شروع کر دے. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, اچھا قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے, اس کے اتنے پہلو ہمہ جہت ہیں کہ کوئی انسانی طاقت, ذہنی طاقت اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس کی پہنچ تک پہنچ سکے, مطلب اس کی بلندی تک پہنچ سکے, اس کے تمام موضوعات کا احاطہ کر سکے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. آپ دیکھیں گے بہت ساری تفاسیر بھی جو معروف مروج ہیں ان میں بعض پہلو بہت زیادہ نمایاں ہیں. کسی میں فقہی استدلال کا پہلو ہے, کسی میں تاریخیت کا پہلو ہے, کسی میں تفسیر بالقرآن کا پہلو ہے. تو یہ مختلف پہلوؤں سے وہ تفاسیر لکھتے ہیں. سارے پہلوؤں کا احاطہ تو بڑے سے بڑا مفسر بھی نہیں کر سکتا. آج کل جو آپ نے خاص ایک ٹرینڈ کی بات کی نا, یہ خاص ایک مخصوص ذہنیت ہے جس نے پہلے تو یہ سمجھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بائی پاس کر کے خود سے قرآن فہمی شروع کر دے اور اس خود تفاسیر لکھنا شروع کر دے, یا صحابہ کے فہم کو بائی پاس کر کے. اب آپ یہ دیکھیں جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بائی پاس کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے تو صحابہ تو اس کی کسی شمار قطار میں نہیں آتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے. دراصل یہ قرآن کی تفسیر لکھنے کا شوق نہیں ہے, یہ قرآن کی تحریف کا ایک نیا دروازہ ہے تفسیر کے نام پہ. صحیح. اور اس طرح کی مثالیں ہم یہ حال میں کافی ملتی ہیں, اب تو بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر اس میں قرآن میں اس کو ایک نیا نقطہ اٹھانا اور نیا نقطہ جو ہے نا وہ پہلے نقطہ پیدا کرنا, پھر اس کو ڈھونڈ کے لانا, پھر کہنا کہ جی یہ میں نے ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے نا وہ کام کیا ہے. اچھا دیکھیں, اس بارے میں بھی ایک بات عرض کروں گا. یہ قرآن انسان کو فہم و فکر کے دروازے کھولنے کی دعوت دیتا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص نیا نقطہ لے کے آ جائے, لیکن بات یہ ہے کہ اس نقطے کی کچھ اساس ہونی چاہیے, یعنی حدیث رسول سے کچھ اساس ہو, عربی زبان و قواعد اس کا ساتھ دیتے ہوں, خود محل قرآن جو ہے وہ ساتھ دے, قرآن کا پس منظر, اس آیت کا پس منظر, پیش منظر ساتھ دے, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایک لفظ پکڑ کے کچھ بھی معنی نکال لی جاتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس درجے کے عالم کو کرنی چاہیے, یا کیا علوم اور فنون ہونے چاہیے کہ اس کے بعد بندہ قرآن کی تفسیر کرے, یا جس کے اوپر پھر ذمہ داری آپ سمجھتے کہ عائد ہوتی ہے کہ وہ واقعی اس طرف جائے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کتنا بڑا ٹاسک ہے. دیکھیں, ایک بات تو یہ عرض کروں گا میں کہ اس کا کوئی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن اس پہ عمل کبھی بھی نہیں ہوا, اور آج بھی میں جانتا ہوں میں کچھ بھی کہوں تو اس پہ عمل تو نہیں ہو سکتا, نہ ہم معاشرے کو اس کا پابند کر سکتے ہیں. اور خود قرآن کریم سے جو قلبی وابستگی مسلمانوں کی پائی جاتی ہے, میں پرخلوص مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, ہم انہیں کسی بھی درجے میں روک نہیں سکتے. اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو جیسے سلطان بشیر محمود صاحب ہیں, ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ رہے, تو انہوں نے قرآن پاک کی سائنسی تفسیر کی. وہ سائنسدان تھے, انہوں نے دیانتاً سمجھا کہ وہ سائنسی تفسیر کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اس حوالے سے جو اچھا کام کیا وہ سائنسی آیات تک ہی محدود رہے, کیونکہ ان کا شعبہ یہی تھا. اسی طرح میں کہوں گا کہ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی صاحب, انہوں نے نباتات قرآنی کے نام سے کتاب لکھی ہے, اور قرآن پاک میں جتنے نباتات ہیں ان کا بہت بہترین طریقے سے تجزیہ کے نشاندہی کی ہے اور اطلاقات کیے ہیں. یہ عربی سے بھی واقف ہیں اور نباتات کے ماہر بھی ہیں. تو ہم ان کو کس طرح روک سکتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو پابند کریں کہ وہ سارے 500 علوم پڑھ کے آئیں اور پھر بات کریں, تو وہ اپنے کام میں بہترین ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ ان کی جو کتاب ہے نباتات قرآنی,
ہمارے مفسرین کی کتابوں میں اس درجے کی معلومات اور تحقیق نہیں ملتی جو انہوں نے جمع کی. ٹھیک ہے, ہمارے مفسر بڑے سے بڑے عالم دین بھی ہوں وہ نباتات کے ماہر تو نہیں نا. تو قرآن کریم کے بعض پہلوؤں سے, جزوی پہلوؤں سے جو شخص مہارت رکھتا ہے اور دیانتاً اصول اسباب سمجھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور اگر اپنی مہارت تک کی محدود رہے, جس طرح آپ نے یہ 2 شخصیات کا ذکر کیا کہ انہوں نے صرف اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہی کام کیا, باقی کسی پہلو کو نہیں چھیڑا, میرا خیال یہ اچھی بات ہے. یہ ایک اچھی بات. تو جی, تو یہی علماء کا بھی معاملہ ہے کہ علماء کی جو فنی مہارت ہے وہ اس پہلو پہ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو وہ بہترین کام ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ابھی آپ کے نظر میں اس وقت قرآن کی جو تفاسیر ہیں بہت زیادہ ابھی تو لکھی جا چکی ہیں, کچھ عصر حاضر کے علماء نے بھی لکھی ہے, کچھ اس سے پہلے بھی لکھی چلتی آ رہی ہیں. تو آپ کی نظر میں اگر ہم یہ جو مسالک ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں تو امت لیول کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کون سی تفاسیر ہیں جو اچھی ہیں اور پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ ہم جب سجیسٹ کرتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے تو یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ میں مولانا شاہد الکثیر سے اگر کسی تفسیر کی فرمائش کروں گا تو وہ کوئی اور تفسیر ہوگی, لیکن ایک عام آدمی کو میں اسی تفسیر کا نام نہیں لے سکتا. صحیح. اچھا, آج ہم پروگرام میں جو بات کریں گے لوگ اس کو عمومی سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ عمومی باتیں نہیں ہیں. اگر ہم کسی تفسیر کی وہ خاص تعریف کر رہے ہیں تو کسی خاص موضوع, کسی خاص پہلو کے اعتبار سے, نہ کہ ایک عمومی پہلو کے اعتبار سے. تو یہ جانتے ہوئے بات ہونی چاہیے. جیسے امام شوکانی کی تفسیر ہے فتح القدیر, تو اس کی خوبی ہے روایت اور درایت دونوں کے جامع ہیں. امام ابن کثیر کی تفسیر, اس میں تفسیر بالمعصور کے لحاظ سے بڑی اچھی تفسیر ہے. تفسیر بغوی معالم التنزیل امام بغوی کی تفسیر ہے, وہ تفسیر بالمعصور ہے. پہلے چلن تفسیر بالمعصور کا ہی زیادہ تھا. اچھا, یہ ساری عربی تفاسیر ہو گئی. تفسیر بالمعصور میں اس وقت اردو زبان میں جو ایک بہترین تفسیر ہے وہ ترجمان القرآن ہے مولانا سید نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی. رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی حال میں شائع بھی ہوگی 11 جلدوں میں. تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمیں معصور کا, آثار کا, احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ مل جاتا ہے. اچھا, ابن کثیر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں تکرار بہت زیادہ ہے. احادیث ایک ہی, محدثین کے اصول کے مطابق جب روایت بدل جاتی ہے تو اس کو ایک اگلی حدیث شمار کر لیتے ہیں. تو ایک ہی روایت موضوع پر 17 روایتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو عام آدمی اس سے اکتا جاتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے, بعض اداروں نے اس کی تلخیص بھی شائع کی. صحیح. اور تلخیص بلکہ اپنے مکمل سے عام افراد کے لیے زیادہ مفید ہو گئی ہے. تو نواب صاحب کی تفسیر میں یہ خوبی ہے کہ اس میں تکرار زیادہ نہیں ہے اور اس میں معصور آثار زیادہ ہیں, پھر استدلال بھی ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بالمعصور کے لحاظ سے اچھی تفسیر ہے. فکری علمی تفاسیر کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر سے میں ذاتی طور پہ متاثر ہوں اور بڑی عمدہ تفسیر ہے. افسوس کہ وہ مکمل نہیں ہو سکی. اسی طرح ہم تاریخی مباحث کے اعتبار سے دیکھیں تو تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ہے, اس میں تاریخی مباحث اچھے ہیں. اچھا, دوسری بات انہوں نے ان کی پیشکش اس لحاظ سے جاندار ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے, اور ان کی نثر کیونکہ سہل ممتنع کہتا ہوں میں, تو وہ مشکل سے مشکل بات بھی اچھے اسلوب میں بیان کر دیتے ہیں. گو کہ انہوں نے مولانا آزاد سے کافی کچھ استفادہ کیا ہے اور میں کہوں گا کہ بلا حوالہ ہی استفادہ کیا ہے, لیکن بہرحال وہ ایک اپنے انداز کی اچھی تفسیر ہے. اس میں انہوں نے بہت زیادہ کچھ نیا پیش نہیں کیا, لیکن جو کچھ پرانا تھا اس کو بہت ہی سلیقے سے جمع کیا. بالخصوص اس میں تاریخی مباحث بڑے اچھے جمع ہو گئے. فقہی مسالک میں وہ خالص حنفی نظر آتے ہیں, تو قرآن پاک کے جتنے بھی فقہی مباحث آتے ہیں تو وہ حنفی مسلک کے ہی ترجمان ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر تدبر القرآن, یہ ایک مشہور تفسیر ہے. مجھے ان کا ترجمہ زیادہ پسند ہے. تفسیر میں ہم عوام الناس کو نہیں مشورہ دیتے کہ وہ پڑھیں, علمی ہلکے پڑھ سکتے ہیں. وہ عربی زبان کے کیونکہ بڑے ماہر تھے تو ان کا ترجمہ جو ہے نا بڑا شاندار ہے. بلکہ مولانا ابوالعلا مودودی کی ترجمے سے زیادہ بہتر ترجمہ ہے میں مولانا امین حسن اصلاحی کے ترجمے کا سمجھتا ہوں. اسی طرح پھر ہماری دوسری تفاسیر کا حلقہ آ جاتا ہے تو احسن التفاسیر ہے مولانا سید احمد حسن دہلوی کی, تو یہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے. افسوس ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ کم ہیں, اور تفسیر بالمعصور بھی ہے, اس کا مقدمہ بھی ہے شروع میں اور وہ بھی بڑا عمدہ مقدمہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ منصری کی تفسیر ہے, تفسیر ثنائی یہ تو عام مل جاتی ہے. ان کی ایک اور کام بھی ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اچھا, اس تفاسیر میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جو عوام الناس کے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں, اور مگر بہرحال اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مختلف مذاہب کے حوالے سے جو علمی بحثیں ہیں وہ مل جاتی ہیں. رد نصارہ وغیرہ مل جاتا ہے, اس میں نیچریوں کا رد مل جاتا ہے, بلکہ عقل پرستوں کے رد پر جو ہے نا تفسیر ثنائی میں کافی مواد موجود ہے. اچھا, عقل پرست ہر دور میں ہی رہے ہیں, صحیح, اور ان کا اس لحاظ سے وہ تفسیر بڑی عمدہ تفسیر بن جاتی ہے. علامہ احسان علی ظہیر نے اس کو پاکستان میں شائع بھی کیا تھا 3 جلدوں میں, اس کے بعد بھی بعض مکتبوں سے وہ شائع ہوئی ہے, لیکن ضرورت ہے کہ اس کا ایک اچھا ایڈیشن دوبارہ شائع ہو. تو یہ تفاسیر ہیں جس کو میں نے ابھی اختصار. اچھا, اور کچھ دور حاضر کی جو تفاسیر لکھی گئی یا مطلب
گزشتہ 30 سالوں میں جو 3 دہائیوں میں لکھی گئی ہیں، تو ان میں سے کوئی اگر آپ کے کوئی نظر سے گزری ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اس میں معیاری گفتگو کی گئی ہے؟ دیکھیں قابل ذکر تفسیر ہے وہ فی الحال جو ابھی حال میں لکھی گئی ہے، مختلف لوگوں نے لکھی ہے، مختلف مسالک کے لوگوں نے لکھی ہے. آپ کی نظر سے نہیں گزری یا؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے ڈاکٹر سرار صاحب کی تفسیر، اب ان کے عقیدت مند اس کو تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن اصلاً اس پہ تفسیر کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ دروس قرآن ہے. میں آپ کو عرض کروں گا کہ بہت ساری تفاسیر تو تفاسیر ہی نہیں ہے، وہ دروس قرآن ہے. میں سمجھ گیا ہوں، صحیح سے. اچھا، دروس قرآن بالکل عوامی سطح کی چیز ہوتی ہے. ایک تو ہو گئی یہ بات. اب ہمارے یہاں خاص سلفی نقطہ نظر سے بات کریں تو مولانا عبدالرحمن کیلانی کی تفسیر ہے تفسیر القرآن، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ تفہیم القرآن کا سلفی ورژن ہے، اور یہ لوگ جانتے بھی ہیں. اور مگر میں عرض کروں گا کہ وہ قرآن فہمی میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے. ان کی کتاب مترادفات القرآن جو ہے وہ قرآن فہمی کے لیے بہت بہترین کتاب ہے. اچھا، جب میں نے پہلی بار تفسیر القرآن پڑھی تو میں اس پہ بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ جو مترادفات القرآن میں جو انہوں نے علمی نکات پیش کیے ہیں اور جس قسم کا غیر معمولی کام کیا ہے تو اس کی جھلک ہمیں تفسیر القرآن پہ ملے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا. یعنی یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہو گئی جیسے ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے اس مقدمے کی کوئی چھاپ خود ان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو بہرحال مترادفات القرآن اپنی جگہ بہت اہم کتاب ہے، اس کا کوئی عکس جو ہے وہ ہمیں ان کی تفسیر میں نظر نہیں آتا. پھر مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی صاحب کی تفسیر آئی ہے، تفسیر دعوت القرآن. تو اس میں بہت سارے بعض رات تنقید بھی کی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ تنقید سے قطع نظر اس میں بہت سارے اچھے پہلو بھی موجود ہیں اور اس کو ایک اچھی تفسیر قرار دیا جا سکتا ہے. ابھی حال میں قابل توجہ تفاسیر میں جو آپ نے 3 دہائیوں کی بات کی، ان 3 دہائیوں میں سب سے بہتر اگر کسی کو قابل توجہ سمجھوں تو وہی تفسیر ہے. باقی زیادہ تر پہ دروس قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے دروس قرآن کے حوالے سے ذکر کیا، ایک تو دروس قرآن اور دوسرا خلاصہ قرآن. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کا جو ہے نا وہ کیا موقف ہے؟ پھر اس کے سوال کا دوسرا حصہ میں آپ کے جواب کے بعد کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کی اصطلاح کیا ہے، اصطلاحاً ہم کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی ساری بات ہم نے 1 گھنٹے میں سنی ہے، تو اس کا ہم خلاصہ پیش کر دیں کہ اصل آپ کی بات کا لب لباب کیا ہے. تو خلاصہ سے مراد یہاں یہی ہوتا ہے اصلا. صحیح. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تفسیر ابن کثیر تھی 5 جلدوں میں اور عام انسان کے لیے بڑی مشکل تھی، تو اس کی تلخیص کر دی گئی. اب تلخیص کر دی، خلاصہ کر دیا، بات زیادہ پھیر نہیں ہے اس میں. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں نے اپنے مفہوم گڑھ لیے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس مفہوم کے زیر نظر یہ دیکھتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ سامنے والے کی مراد کو سمجھیں. جس طرح ویڈیو کے شارٹ کلپ نکالے جاتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق ہی چینج ہو جاتا ہے. صحیح. تو خلاصہ کرنے اس بات پہ بڑا اہم کام ہے کہ جب آپ عرق ریزی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ذوق کو منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی عرق ریزی کرتے ہیں. صحیح. بعض خلاصے مفید ہوتے ہیں اور واقعتاً جو صاحب نے جو بیان دیا ہو اس کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بیان مطلب ہی بدل جاتا ہے، تو یہ تو خربت دیانتی کے زمرے میں آ جاتا ہے. صحیح. اچھا، دوسرا اس سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ خاص طور پہ اہل حدیث مساجد میں تراویح کے بعد خلاصہ قرآن بیان کیا جاتا ہے، تو اس کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ معلومات رکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین تک پہنچائیں، اور یہ کیسا عمل ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ واللہ عالم کراچی میں یہ ہوتا ہے مساجد میں یا نہیں، لیکن جو پنجاب کی مساجد میں اور جو اہل حدیث کی مرکزی مساجد ہیں ان میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تراویحوں میں، اس کے خاص مقامات، ویسے تو سارا قرآن ہی خاص ہے لیکن کچھ ایسے مقامات جن کے معاشرتی پہلو ہوں اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو نمایاں کر کے سمجھانے کا فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ اسی مسجد کے عالم دین یا کوئی اور عالم دین اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ ٹرینڈ جو ہے صرف اہل حدیث مساجد میں نہیں ہے، مختلف مساجد اداروں میں بھی ہے، بلکہ اب تو یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ باقاعدہ مساجد نہیں ملتی اداروں کو تو وہ شادی ہال وغیرہ پورے مہینے کے لیے ہائر کرتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ تراویح ہوتی ہے اور خلاصہ قرآن ہوتا ہے، کافی گھنٹوں کا ہوتا ہے. دیکھیں، بعض حضرات تو اس پہ بدعت کا اطلاق بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں جو ہے نا قرآن کی دعوت اس کو پھیلانے کا کام عہد صحابہ سے ہو رہا ہے، عہد نبوت سے ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ خود سلفی فکر کی بات کریں تو اب جیسے فجر کی نماز کے بعد دروس کا اہتمام، یہ بھی قرآن سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ترجمہ قرآن کا کلاس لیا کرتے تھے. اگر ہم بات کریں ہر چیز پہ بدعت کا اطلاق لگانے کی تو پھر تو اس پہ بھی بدعت کا اطلاق لگ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں پہ بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے. اگر کوئی آپ تراویح پڑھنے جائیں اور تراویح پڑھ کے واپس لوٹ آئیں اور آپ درس قرآن میں نہ بیٹھے تو کوئی آپ کو
انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہیں اٹھا سکتا. یہ فرض عین نہیں ہے. اچھا قرآنی دعوت مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے, تو لہٰذا یہ اس طرح کی جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں میں اس کو بنظر تحسینی دیکھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے, کیونکہ عوام الناس جو ہیں اس وقت قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں. اور رمضان مبارک میں کیونکہ ایک ایمانی جوش پروان چڑھا ہوتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے قرآنی پیغامات سن لیتے ہیں, ورنہ عمومی طور پہ ان کا سننے کا کوئی موڈ نہیں ہوتا, نہ رجحان ہوتا, نہ وہ پورے سال پڑھتے ہیں. تو اس کا 1 مہینے کا کچھ اثر 6-7 مہینے تک تو برقرار رہتا ہی, تو اور بعض دفعہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے, تو اللہ کرے کہ تبدیلیاں آیا کرے. تو یہ بہرحال ایک مستحسن اقدام ہے. اچھا کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو خلاصہ قرآن ہے یا دروس القرآن ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شروع کیے تھے. دیکھیں درس قرآن کا رواج جو ہے نا یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے, کافی وہ منظم تنظیمی اسلوب میں نہیں آ سکا, ڈاکٹر صاحب نے تنظیمی اسلوب لگا دیا اس میں, لیکن یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ سید نذیر حسین دہلوی اور اس سے بھی پہلے مولانا ولایت علی صادق پوری جو ہیں وہ درس قرآن درس حدیث کا اہتمام کیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد عوام الناس کے لیے. تو اس کا ایک رجحان رہا ہے. اچھا ابھی قرآن کا جس طرح آپ نے ذکر کیا انہوں نے تنظیمی صورت شکل دے دی اس کو, تو ابھی اس دور میں قرآن کے ادارے بہت زیادہ ہیں, لیکن معاشرے میں قرآن کی محبت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ پہلے دکانوں پہ جاتے تھے صبح صبح تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, یا گھروں میں بوڑھی خواتین یا بزرگ جو ہے قرآن پڑھتے نظر آتے تھے, لیکن ابھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی. حالانکہ اب بڑی سہولت ہو گئی ہوئی ہے, موبائل پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو مصحف لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں قرآن کے بڑے بڑے ادارے نظر آتے ہیں, فنڈ ریزنگ کی کمپینز نظر آتی ہیں, بڑے بڑے قرائے کرام ہیں, بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ ان کا قرآن کی نسبت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہچان دی ہے, لیکن معاشرے میں کوئی اتنا سالڈ کام نظر نہیں آ رہا. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ہیں تو وہ خود قرآنی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن میں اس پہ عرض کروں گا کہ اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے پاس قرآنی ادارے بہت ہیں, تنظیمیں بہت ہیں, انسٹیٹیوٹ بہت ہیں, اکیڈمیز بہت ساری بن گئی ہیں, لیکن یہ قرآن کے نہیں اپنے اپنے مفسر قرآن کی دعوت دے رہی ہیں. مثال کے طور پہ اس نے جو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ بھی جانتے ہیں جس مفسر کی وہ ماننے والے ہیں یا اس تفسیر کے ماننے والے ہیں اس کو پیروکاری کر رہے ہیں تو وہ اس کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. بلکہ اب تو ایک مسلک کے اندر بھی کئی مفسرین ہیں اور ان کے حلقہ احباب ہیں اور وہ اسی کی ہی دعوت دیتے ہیں. اس سے باہر وہ کسی جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ کی, ان کی تفسیر کے اوپر کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں, کچھ لوگ دوسری تفسیر کیلانی رحمہ اللہ کی پڑھتے ہیں, کچھ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ لوگ مفسر قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں, دعوت اس کی دے رہے ہیں, قرآن کی نہیں دے رہے. تو ایک سب سے بڑا المیہ یہ, اور دوسری باقاعدہ وہ دوسرا تفاسیر پڑھتے بھی نہیں, یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا قرآن کی جزیات کی دعوت تو دیتے ہیں, قرآن کو کلی تناظر میں نہیں دیکھتے. اس کی ایک سب سے بڑی مثال میں یہ دوں گا کہ قرآن کریم کی جب ہم بات کریں اور قرآن کریم کی تعلیمات کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اول و آخر جو ہمیں توحید نظر آتی ہے. صحیح. لیکن آپ دیکھیں گے معاشرے میں توحید کی دعوت تو پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, بلکہ توحید کی بات ہی لوگ کم کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا ابلاغ نہیں ہو رہا. اگر قرآن کا ابلاغ ہوگا تو لازمی ہے کہ توحید سب سے پہلے ہی دعوت توحید کی. توحید بالکل ایسے. اچھا ایک اور چیز ہے شیخ صاحب کہ آج کل ایک نیا فرقہ آیا ہے کہ جو قرآن کو ہی تنہا ماخذ دین سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں؟ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس کے فہم کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے یا سیرت کی ضرورت نہیں ہے؟ اصل میں یہ جو فرقہ ہے یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, ذہنی طور پر یہ پرانا فرقہ ہے. صحیح. اور یہ قرآن پاک کو بائی پاس کر کے نبی کریم ان کی ذات گرامی کو غیر مؤثر قرار دے کر کے نعوذ باللہ من ذالک وہ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے اور اب من چاہی تفسیر کرتا ہے. دراصل یہ عقل پرست لوگ ہیں, ہوا پرست لوگ ہیں. تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ من چاہی تعویلات نکالتے ہیں. یہ لغت کی بھی پابند نہیں ہے, ان کی لغت بھی ان کے اپنے گھریں بنتی. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں ہر دور میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے قرآن کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. تو یہ اپنی من چاہی تفاسیر کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پچھلی دفعہ آپ سے ہی بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ لوگ حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کریم مبارکہ جو ہیں وہ من چاہی تعویلات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب کسی کو موسیقی جائز قرار دینا ہے, کسی کو پردہ ختم کروانا ہے, کسی کو اور شہوت رانی کے راستے کھولنے ہیں, تو وہ احادیث کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. صحیح. اچھا قرآن کریم کی بھی لغت بھی موجود ہو تو اس وقت بھی ممکن نہیں ہے. وہ اپنی من چاہی نئی تعبیر نکال لیں گے. صحیح. جیسے ایک بات کہی جاتی ہے کہ
مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو ایک منکری حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک نامحرم اور نامحرم مرد عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو نہیں تو حدیث میں ہے نامحرم مرد اور عورت بیٹھے ہوں تنہائی میں تو تیسرا یہ بڑی مشہور حدیث ہے, تنہائی میں بیٹھے ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا. تو انہوں نے اس کی تعویل یہ کی قرآن پاک سے کہ قرآن پاک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کا مددگار قرار دیا خیر کے کاموں میں, تو تیسرا دراصل اللہ ہوتا ہے. تو یہ حدیث غلط ہے. تو اب ایسی من چاہی تعویلات کی تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں, تو اس سے آپ کچھ بھی ثابت کر دیں. اچھا, کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ صرف قرآن کو پہلے سمجھے پھر تفسیر پڑھے ترجمہ پڑھے تو پھر ہی ضروری ہے, یا ترجمہ نہیں بھی سمجھ آتا تو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن سمجھ نہیں آتا اور یہ پڑھنا یہ جائز ہی نہیں ہے, یا قرآن کو صرف فضیلت کے لیے پڑھنا یا ثواب کی نیت سے پڑھنا. قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا گیا کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس سے جو ہے نا وہ حاصل کی جائے, معلومات حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا جائے. اصل میں جیسے میں ایک بات عرض کروں گا کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ و بو کی کئی قسمیں ہیں, مزاج میں تنوع ہے, اور ہم ہر شخص کی سطح کو یکساں نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ممکن ہے بعض افراد ایسے ہیں جن کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا, اگر وہ بعض دفعہ وہ صرف قرآن کو دیکھنا اپنے لیے ایک عبادت سمجھتے ہیں. جیسے ہماری جو ہے نا ماضی میں جو ہماری دیہاتی خواتین رہی ہیں یا ان پڑھ خواتین تھیں, وہ کوئی بھی ان کے پاس علم نہیں تھا, اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا, قرآن وہ پڑھتی تھی. جی, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ذوق و طبع کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے, اور دوسری بات ہے کہ سطح ذہنی کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے. لیکن ہر انسان نہ رازی غزالی ابن تیمیہ ہو سکتا ہے, نہ ہر انسان بالکل ہی جاہل ہو سکتا ہے. تو مختلف اس جاہل ہونے اور ابن تیمیہ بننے کے درمیان بہت سارے مراحل ہیں اور مختلف ذوق کے مطابق ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر پڑھنے پر بھی ثواب تو طے ہے. صحیح, اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہم اس پہ کسی کو روک نہیں سکتے, کسی کو منع نہیں کر سکتے, بلکہ منع کرنا اور روکنا غلط ہوگا. ہم اس کے شوق کو بڑھاوا دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس سے مزید آگے بڑھے اور کوشش کرے کہ تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرے. جیسے جن صورتوں کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو جو نماز میں پڑھتا ہے کم از کم اس کے معنی مطالب یاد کر لے تاکہ وہ تذکیر کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن ہم یکسر کنڈم کر دیں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں تو یہ غلط ہے. پھر یہ ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ قرآن کو جو ہے نا وہ قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا گیا. تو کیا یہ بھی ایک معیوب چیز ہے کہ قرآن کے اوپر حلف لیا جائے؟ تو دیکھیں حل بالیمین جو ہے یا حل بالقرآن وغیرہ کے شرعی مسائل بھی موجود ہیں. صحیح. ایک چیز ہے کہ آپ قسم لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں دو پہلو ہیں اصل میں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے شوقیہ قسم کھانا شروع کر دیا, اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, اور یہ بات عام چل چکی ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے کہ بات بات پہ قسم کھا لیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں, اور اس سے لوگوں کے معاشرے میں تباہی بربادی آ رہی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کا وبال پڑ رہا ہے ان کے اوپر, اور یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مقامات ایسے آتے ہیں جہاں سچائی کا فیصلہ نہیں ہو پاتا, ثبوت واضح نہیں ہوتے, تو پھر انسان یہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے, اور اس کی شرعی باتیں بھی موجود ہیں, مسائل موجود ہیں کہ اس وقت حل بالقرآن کیا جائے یا جو بھی ہے. تو قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں ہے, لیکن قرآن کے جہاں بہت سارے استعمالات ہیں, معاملات ہیں, جیسے قرآن شفا بھی ہے. جی جی. تو ہم اس شفا کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کوئی دواخانہ ہے, لیکن وہ شفا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. اس حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو دم درود کے لیے پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں آج کل اگر کوئی اپنی مرضی سے جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنا شروع کر دے تو بڑی خطرناک رجحان ہے. اصل میں ویسے میں تو یہ جذباتی چیزیں ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ نے منع ہی نہیں کیا یا قرآن کو ویسے ہی شفا ہے, قرآن پڑھنے سے شفا ہے, تو پھر احادیث میں تو اس کے ثبوت ملتے ہیں نا. تو احادیث میں تو اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ صحابہ نے کسی چیز پہ دم کیا اور قرآن کی آیات سے دم کیا, تو ہم اس کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ یعنی جس پر نکیر اللہ یا اس کے رسول نے نہیں لگائی ہے, جس کی ممانعت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی ہے, تو اب کوئی دوسرا صاحب شریعت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ممانعت کرتا پھرے. بات صرف اس کے استعمال کے تجاوز کی ہے, یا اپنے حد سے جب تجاوز کر جائے, یا انسان ہمیشہ اسی پر تکیہ کر لے اور دوا کھانا چھوڑ دے, تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا, یہ ایک بڑی اچھی نظم بھی ہے ماہر القادری صاحب کی, قرآن کی فریاد, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دو دو کے پلایا جاتا ہے. یہ آپ کی نظر سے گزری ہے یقینی, بڑی اچھی نظم ہے یہ. اچھا شیخ محترم, ایک غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کی ہم کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ مسلمان کو تو دعوت ہم دیں گے تو وہ تو قرآن کے اوپر پہلے ہی ایمان رکھتا ہے, تو اگر کسی غیر مسلم کو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے یا آخری کتاب ہے, تو وہ کیوں مانے گا؟ اگر اس نے یہ بات ماننی ہوتی تو وہ قرآن کے اوپر ایمان لے آتا. یہ بات آپ کی بڑی عمدہ ہے, بڑا اہم اور فطری لاجیکل سوال ہے.
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں گا کہ کسی بھی الہامی کتاب کے حوالے سے اصولی طور پہ ہم دیکھیں تو 3 قانون بنتے ہیں، اصول بنتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ کتاب جس زبان میں نازل ہوئی ہے اسی زبان اور حالت میں موجود ہو، زبان تبدیل نہ ہوئی ہو تاکہ اس کا استناد برقرار رہے۔ پھر دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ جس زبان میں کتاب نازل ہوئی خود وہ زبان بھی محفوظ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی گرامر ختم ہو چکی ہے، اس کا ادب مردہ ہو چکا ہے، وہ زبان بولی نہیں جا رہی۔ تیسری کتاب یہ ہے کہ وہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی ہے اس شخصیت کی تاریخیت کاملیت واضح ہو، اس شخصیت بھی تاریخی طور پہ اپنا وجود رکھتی ہو، ثبوت رکھتی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے سوا جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں میں ان کو بھی لے رہا ہوں جن کو ان کے مذاہب والے الہامی مانتے ہیں، جیسے ہندو مذہب وید کو الہامی کتاب مانتے ہیں، بالکل ایسے توریت زبور پر تو ہم بھی مان رکھتے ہیں، انجیل پر، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس زبان میں اوریجنلی وہ نازل ہوئی تھی وہ زبان آج موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے عبرانی زبان کو دوبارہ زندہ کر لیا، لیکن عبرانی زبان زندہ ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا تسلط تو ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ توریت وغیرہ کے اوریجنل عبرانی نسخے موجود بھی نہیں ہیں کہ اس کے اصل عربی عبرانی عبارتیں ملیں، ایک تو ہو گئی یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ قرآن کریم 2 بڑی عظیم شرطوں کو پورا کرتا ہے کہ جس زبان میں نازل ہوا ہے اسی زبان میں محفوظ ہے، عربی میں نازل ہوا، عربی میں آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جس زبان میں نازل ہوا، اور اس میں تحریف بھی کوئی نہیں ہے، میں ابھی اس پہ آنے والا ہوں۔ اسی طرح جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی زندہ ہے۔ اب سنسکرت زبان زندہ نہیں ہے، اس کو زندہ زبانوں میں شمار نہیں کیا سکتا، چند مخصوص لوگ بول سکتے ہوں گے، لیکن اس کا ادب تو زندہ ہی نہیں ہے۔ زبان کے زندہ ہونے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک گرامر، دوسرا ادب، تو وہ زبان مانی جائے، تو یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہوئی تھی۔ تیسری جو میں نے شرط لگائی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی الہامی کتاب جس بھی کتاب پہ ملہم کتاب پہ نازل ہو رہی ہے، اس کے جو ملہم ہے جس پہ نازل ہوئی ہے وہ کتاب، اس کی اپنی شخصیت بالکل واضح ہو تاریخی اعتبار سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرط پہ بھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے کوئی پورا نہیں اترتا۔ یعنی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی 30 برس کی زندگی نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی کئی زندگی کے پہلو ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے پاس تو یہ بھی بتانے کے لیے نہیں کہ وید نازل کس پر ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں شرطیں اگر کسی کتاب میں بدرجۂ کمال پوری اترتی ہیں تو وہ قرآن کریم ہے۔ اب میں نے اس کے حوالے سے کچھ نکات بیان کیے ہیں کہ مزید کیا وجوہات ہیں جس پہ ہم کہیں گے کہ قرآن کریم جو ہے ہر فرد بشر کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جو خود کہتی ہے کہ یہ ہر فرد نوع انسانی کے لیے لکھی گئی ہے۔ دنیا کی ایسی کوئی کتاب موجود ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ الہامی کتاب میں بھی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو جیسے قرآن کریم یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اپنے ایمان والوں پہ، اپنے ایمان لانے والوں پر جو ہے حکم نافذ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم واحد کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ وہ اس خالق کائنات کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں اس میں ایسا کوئی جملہ نہیں ملتا کہ وہ خالق کائنات کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اس لحاظ سے جب انسان کا خالق بتا رہا ہے کہ اس نے یہ کتاب اتاری ہے تو ہر انسان کے لیے ایک دلچسپی کا واسطہ عنصر جڑ جاتا ہے کہ اس کو پڑھے۔ تیسری بات یہ کروں گا کہ زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک بے شمار افراد نے اس کو جو ہے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کو صحت الفاظ کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ صحیح۔ چوتھی بات میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے 14 صدیوں سے جس کا متن محفوظ ہے۔ ہم آج 4-5 سال پرانے علماء کی کتابیں اٹھاتے ہیں نا تو اس میں بھی متن کا اختلاف آ جاتا ہے بعض دفعہ، اگر 4-5 لوگوں نے نقل کیا ہو، یا اگر وہ اس کو سیم ٹو سیم چھاپا بھی جائے تو الفاظ میں فرق آ جاتا ہے۔ الفاظ میں فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں عرض کروں گا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ عربی زبان بھی اسی طرح زندہ جاوید موجود ہے جس طرح قرآن کریم کے وقت تھی، یعنی اس کی گرامر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر میں عرض کروں گا چھٹی بات کہ قرآن کریم جس شخصیت پہ نازل ہوئی ہے اس کی شخصیت کا روشن اور مقدس پہلو جو ہے زندگی کا ہر پہلو بالکل نمایاں اور محفوظ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم ابھی بالکل ماضی قریب کی شخصیات کو لے لیں تو ان کی بھی زندگی کے سارے پہلو ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے متنازع پہلو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے پاس محفوظ ہے، اور جیسے ایک فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص اگر طے کر لے کہ وہ اپنے باپ کی زندگی کو محفوظ رکھے گا تو یہاں ایک استنادی سوال پیدا ہوگا کہ وہ سارا وہی بتائے گا جو وہ بتا رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتانے والے ہزاروں صحابہ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ایسے
تو بہرحال کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا کہ ہم کوئی دوسری شخصیت، حتیٰ کہ بالکل ماضی قریب کی جو سیاسی رہنما ہے، مذہبی فکری رہنما ہے، ان میں سے بھی کوئی شخصیت حال کی بھی ایسی نہیں ہے جس کی زندگی کے سارے پہلو محفوظ کیے جا سکتے ہوں اور خود وہ پسند کرے کہ اس کی زندگی کے سارے پہلو محفوظ کیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی باتیں بھی اجازت دی کہ جو دیکھو جو سنو بیان کر دو، تو اس قدر صاف کردار اولاً اس کے لیے بھی ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، تو آج کے دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو عرض کروں گا کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی تعلیمات کا ظہور خود ملہم کتاب کی زندگی میں ہوا۔ مثال کے طور پر انجیل نازل ہوئی، توریت نازل ہوئی، یا اور بھی دوسری کتابیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کا ظہور اس کی زندگی میں نہیں ہو سکا، صاحب کتاب کی زندگی میں۔ لیکن قرآنی تعلیمات کا ظہور خود نبی کریم کی زندگی میں ہوا، احکام نافذ ہوئے، ریاست بنی، فلاحی ریاست بنی، جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئی، سارے احکام ہم قرآن پاک میں دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا عملی ظہور وہاں ہو بھی رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ 8ویں بات میں عرض کروں گا، قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کا کریٹر لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور جس پہ نازل کی گئی وہ بھی آخری پیغامبر ہے، تو اس لحاظ سے اس کی توجہ ہر انسان کے لیے دلچسپی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ نبی، اور آخری بات میں یہ کروں گا جو بہت بڑی دلیل ہے، پھر یہ کہ ان کے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ میں یہی بات کہنے والا تھا کہ نبی، اور آخری بات یہ کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس نے ایک تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے۔ پھر قرآن کریم نے ایک چیلنج دیا ہے اور وہ کہا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لاؤ۔ پھر 10 آیات کی بات کی، حتیٰ کہ اب آخری بات یہ ہے کہ صرف ایک آیت یعنی ایک جملہ جو ہے وہ بنا کے لے آؤ۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مخالفین قرآن کریم پہ بے شمار اعتراضات کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ ہمت ہے، ان میں طاقت ہے، تو وہ صرف اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آئے، لیکن وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ اس سے عاجز ہیں۔ اس پہ کئی مقابلے بھی کروائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب ہے محاضرات قرآنی، اس میں بعض بڑے دلچسپ واقعات ملتے ہیں۔ اچھا، کہ بعض آیات کو عربی کے متن کو رکھ کے سامنے فیصلہ کیا گیا کہ اس سے مختصر لفظوں میں بات ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے نا کہ اس میں حشو و زوائد نہیں ہے، جو بات ہے وہ مکمل ہے اور اس میں اضافہ اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے بہت مغز ماری کی کہ اس سے مزید مختصر لفظوں میں وہ بات مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ تو لوگوں نے تسلیم کیا ہے اگر ایسا ہو سکتا تو 14 صدی میں ایک آیت ہی پیش کرتے، کیونکہ قرآن پاک نے صرف ایک آیت کی بات کر دی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ وہ ایک آیت پیش کرنے سے بھی دنیا انسانی قاصر ہے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتنی ساری خوبیاں ہم نے بیان کی ہیں تو یہ ہر فرد انسانی کے لیے پڑھنے والی کتاب بن جاتی ہے۔ آپ کسی بھی کافر کو اس لاجک کے ساتھ قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ قرآن کریم تو پڑھے۔ اچھا، ایک اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن کی دعوت دینے کے لیے یا اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے قرآن کو سائنس کے میزان پہ پرکھا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا جو یہ سوال ہے یہ فنی اعتبار سے بھی بڑا حساس سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ رجحان پایا جاتا ہے، قرآن پاک کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ سائنس کے انکشافات کے زمرے میں آتے ہیں، اس سے سائنسدانوں کو قرآن پاک سے بڑی دلچسپی ہوئی، اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی ایک چلن پیدا ہوا کہ ہم قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں کہ سائنس کے موافق ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم اس کو قرآن کی حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں، یعنی سائنس کے موافق ہے یا سائنس کی انکشافات کر دیے۔ یہ رجحان عملی طور پہ معصومیت کے ساتھ بھی ہو تب بھی خطرناک ہے۔ صحیح، اصلاً یہ ہے کہ سائنس قرآن پر میزان نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ سائنس کے بہت سارے بیانات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں 100-150 سال میں خود سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن لیا ہے، تو قرآن پاک اپنی جگہ مستحکم ہے۔ تو سائنس قرآن پر میزان نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن سائنس کی کتاب ہے، یہ سائن کی کتاب ہے، مختلف علامات نشانیاں اس میں بھرپور پڑی ہوئی ہیں، اور سائنسی نشانیاں بھی یقینی طور پر ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا میزان کچھ بھی نہیں ہو سکتا، خود قرآن ہی نے اس کا میزان دیا ہے، اور وہ میزان ہے آپ کی فطرت کی گواہی، آپ کی عقل سے جو فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، اس کے مطابق قرآن نے دلیلیں دی ہیں۔ تو یہ جو دلیلیں ہیں یہ بہت زیادہ وزنی ہیں، تو قرآن اپنا میزان خود ہے۔ کسی چیز کو، کسی سائنس کو، کسی علم کو ہم قرآن پر میزان نہیں بنا سکتے۔ صحیح، کیونکہ اس میں تو خود جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدید ریسرچ آتی ہے، تو وہ پہلی بات سے وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کوئی بھی علم ہے وہ جب مخلوق کا علم ہے تو مخلوق کبھی خالق پر میزان بن ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے یہ برحال ایک بڑا بہت زیادہ، میں تو اس کو احساس کمتری سمجھوں گا کہ قرآن کی ہر آیات میں سے جو ہے نا وہ سائنسی اس کی مطلب کہ توجہ پیش کرنا، یا پھر یہ بھی ایک احساس کمتری کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادات میں سے وہ میڈیکل کے فوائد تلاش کرنا۔ مثال کے طور پہ روزے کے میڈیکل کے فوائد کیا ہیں، نماز کے فائدے کیا ہیں، سجدے کے کیا ہیں، رکوع کے کیا ہیں۔ تو میں آپ کیا اس حوالے سے سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احساس کمتری ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا کوئی بھی میڈیکل فائدہ نہ ہو تو پھر بھی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اگر روزے کا کوئی بھی میڈیکل فائدہ نہ ہو۔ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں گا کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن علماء نے جو قرار دیا وہ جہاد کو قرار دیا ہے،
اب جہاد کے میڈیکل فوائد تو کچھ بھی نہیں نکلتے، کچھ بھی نہیں. تو کہنے کا مقصد بلکہ وہ اکثر لوگ ایک لطیفہ بھی سناتے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا جنگ پر تو چلے جائیں لیکن یار سنا ہے کہ وہ مار ہی دیتے ہیں بندے کو. تو اس میں تو آپ کو بالکل ایسی، اگر آپ غازی بھی ہو کے آئیں گے تو آپ ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی کی معذوری کی حالت میں گزاریں، اور اگر آپ شہادت کا تو درجہ ہی تب ملے گا نا آپ کو جب آپ جان سے ہی چلے جائیں. تو اس کا تو کوئی نہ میڈیکل فائدہ. یہ جو رجحان ہے نا کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو اپنی مرضی سے مطابق کہیں پہ بھی کھینچ کے فٹ کر دینا، ہاں بالکل، یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے. یعنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ذوق محدود ہوتا ہے، اور اس محدود ذوق کے نظر میں ہم قرآن کی آفاقیت دیکھنے کی جستجو میں نکلتے ہیں، پھر قرآن کی آفاقیت کو ہم اپنے ذوق کی سطح پہ لے آتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا المیہ. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ذوق اس بلندی کے ساتھ نہیں دے سکتا تو ہم اس بلندی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ذوق کی محدودیت کی حد تک ہی جو ہے نا قرآن کو پڑھ لیں، لیکن اس کو اپنے ذوق کی طرح محدود نہ کریں. یعنی مولانا آزاد نے ایک بات لکھی تھی کہ بعض مفسرین سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ قرآن کی بلندیوں کو ساتھ دے سکتے، تو پھر وہ اس قرآن کے مطالب کو اپنی پستیوں تک لے کر آ گئے. تو یہ اس سے گریز کرنا چاہیے، اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن کی آفاقیت سے مبہوت تو انسان ہوتا ہی ہے جب پڑھتا ہے، تو اس کے حساب سے چلنا چاہیے. اچھا، ایک بڑا اچانک میرے ذہن میں سوال ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب قرآن کے تراجم شروع ہوئے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے ترجمہ کرنا قرآن کا، اور اس کو مثال کے طور پہ غالباً فارسی کا جب ترجمہ ہوا تھا تو برِ صغیر میں بہت زیادہ احتجاج ہوئے تھے. تو اس حوالے سے کیا تاریخ ہے تراجم کے حوالے سے، اگر دلچسپی کے لیے ناظرین تک اگر آپ کچھ معلومات پہنچانا چاہیں، کیونکہ آپ کا تو یہ ذوق بھی ہے اور آپ کا یہ فیلڈ بھی ہے. نہیں، میں اس ذوق اور فیلڈ کا دعویٰ ہرگز نہیں کروں گا. میں ایک بہت ہی ادنا خادم ہوں قرآن کا، اور اپنی بہت محدود علم کے مطابق میرا ایک شوق ہے، اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑھاتا رہوں. طالب علم ہوں. تو میں عرض کروں گا کہ قرآن پاک کے تراجم کے حوالے سے جو سب سے بڑا اور مشہور واقعہ ہوا، ویسے بعض تراجم کا ذکر اس سے پہلے ہی ملتا ہے، تاہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب فارسی میں ترجمہ قرآن کیا تھا تو ان کے ہاتھ بھی توڑ دیے گئے تھے تاکہ وہ، جی یہ بھی ایک تاریخی واقعہ، یہ آخری دور کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیسے کر لیا، حملہ کیا گیا ان پہ. تو بعض دفعہ اس طرح کے لوگ رہے ہیں، لیکن آپ کو میں عرض کروں گا کہ متشدد لوگ چاہے جس زمانے میں بھی رہے ہوں، وہ ہمیشہ ان کا زمانہ گزر جاتا، وہ کبھی معاشرے میں اثر انداز نہیں رہ سکتے، اور تشدد نہ غالب رہ سکتے. یہ ایک وقتی لہر ہوتی ہے جو بہرحال گزر جاتی ہے. آج الحمدللہ خود شاہ ولی اللہ خاندان نے ترجمے کے باب میں بڑے کام کیے، ان میں 2 مثالیں اور دوں گا. ایک تو یہ کہ فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ فارسی زبان کا بہترین ترجمہ ہے، اور اردو داں جو صاحب علم لوگ ہیں وہ بھی اگر اس ترجمے کو پیش نظر رکھا کریں تو مفید ہے ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ قرآن کی فہم کی سب سے پہلی بنیاد اس کا ترجمہ ہے. یعنی آپ کسی بھی متن کو پڑھتے ہیں تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ، میں ترجمے سے مراد جو لے رہا ہوں وہ اس قرآن کی فہم مطلب کو لے رہا ہوں. یعنی عربی میں بھی آپ تفسیر کر رہے ہیں تو آپ نے اس آیت کو سمجھا کیا ہے، وہ آپ کے دماغ میں ایک تو ٹرانسلیٹ ہوتا ہی ہوتا ہے نا آپ کی سطح کے مطابق. تو شاہ ولی اللہ کے ترجمے کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ قرآن کریم سے کافی قریب ترجمہ ہے. پھر ان کے 2 صاحبزادگان گرامی تھے، شاہ رفیع الدین جنہوں نے لفظی ترجمہ کیا، اور شاہ عبد القادر جنہوں نے با محاورہ ترجمہ کیا. تو جو شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے وہ اردو زبان کا سب سے بہترین ترجمہ میں سمجھتا ہوں، جو قرآن کریم کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس پر میں ایک جملہ بات چل رہی تو کر دیتا ہوں کہ ان کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم اردو زبان میں نازل ہوتا تو انہی محاورات، انہی استعارات کے ساتھ نازل ہوتا جو شاہ عبد القادر نے جس کی رعایت برتی ہے اپنے ترجمہ قرآن میں. تاہم میں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اس کو سخت لفظوں میں کنڈم کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر قرآن کریم اردو میں بھی نازل ہوتا تو نہ اس کے لیے شاہ عبد القادر کے ترجمہ قرآن کی ضرورت تھی، نہ اقبال کے نظم درکار تھی، نہ ابوالکلام کے نثر درکار تھی، کیونکہ خالق کا مخلوق سے کوئی موازنہ نہیں بنتا، اور نہ ہی مخلوق خاک کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے وہ خالق کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی. بالکل ایسے. تو یہ طے شدہ بات ہے. تو اس طرح کے مبالغہ آمیز جملے خاک آپ کو کتنے ہی کوئی پسند آ جائے نہیں کرنے چاہیے. اچھا، قرآن میں احادیث کی اہمیت یا اس کا ثبات موجود ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم یہ دونوں خود لازم و ملزوم ہیں. میں تو اس حد تک کہوں گا کہ قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قرآن کریم کو جدا ہی نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک مثال پیش کی، اسوہ حسنہ پیش کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مثال کی بھی رسول کی زندگی پیش کی ہے، کسی دوسرے کی زندگی پیش نہیں کی، نہ آپ کو براہ راست مخاطب کر کے بات کر دی. تو جو پیغام مل رہا ہے وہ ہمیں رسول کے توسط سے مل رہا ہے، تو ہم رسول کو کس طرح بائی پاس کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی تعلیمات کا ظہور خود رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہا ہے، جس کے پہ نازل ہوا ہے.
تو وہ نزول کس طرح ہو رہا ہے, اس کا ظہور کس طرح ہو رہا ہے. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہی ہو رہا ہے اور ان کی رہنمائی میں, ان کی تعلیمات کے مطابق, یعنی قرآن کا عملی ظہور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کروا رہے ہیں نا. اچھا, قرآن کریم کی طرح بہت سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت زیادہ کتب لکھی گئی ہیں اور بہت زیادہ کانفرنسز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ان خدمات کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اچھا, جس طرح آپ کا پہلا سوال تھا نا قرآن کریم کے حوالے سے کہ ادارے بہت ہیں, اکیڈمیز بہت ہیں, لیکن تعلیمات کا ظہور معاشرے میں نظر نہیں آ رہا, معاشرے میں اس کا رنگ نظر نہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, عملی طور پہ بالکل صفر ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہزاروں کتابیں ہر سال شائع ہوتی ہیں, اور ہماری جو مذہبی وفاقی مذہبی جماعت ہے وہ ربیع الاول کو وزارت مذہبی جلوس نکلتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, وزارت مذہبی انعامات بھی دیتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی وہی معاملہ ہے. تو میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو آئی اور گزر گئی, یا جو تاریخ میں بہت سارے اشخاص گزرے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن گئے, ہم ان کی زندگی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جیسا کہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا. تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہوگی, ہماری عملی زندگی کا حصہ بنے گی, تبھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. بعض دفعہ ہم لوگ سیرت پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت کی جو باتیں ہیں اسی دور کے لیے تھیں, آج عملاً اپلائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا فساد ہے دماغ کا جو ہمارے ذہن میں ہے. یہ اس کو کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بس واقعات کی حد تک ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. یا اصل میں ایک فقہ ہے, فقہ السیرہ. تو سیرت سے برآمد ہونے والے جو تفقہ فی الدین ہے نا, اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں یا اکیڈمیز جو سیرت پہ پروگرام کرواتی ہیں, تو وہ اس کا خاص شعور دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, تو ہماری زندگی میں داخل بھی ہو, تبھی اس عملی زندگی کا ہمارا مظہر بدلے گا. اچھا, اب آپ نے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اور آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے موبائل جب سے دنیا میں آیا یا 2017-18 کے بعد جب سے اسمارٹ فون آئے ہیں, اسمارٹ فون میرے خیال ہے اس سے پہلے بھی آ گئے تھے, جب بھی برحال آئے ہیں, تو اس نے دنیا کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے. لوگوں کی مصروفیات بدل چکی ہیں, لوگوں کی کام کرنے کا سٹائل بدل چکا ہے. تو قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اپلیکیشنز قرآن میں موجود ہیں, تراجم موجود ہیں, بڑی بڑی سہولتیں ہیں. آپ ایک لفظ لکھیں اور اس کا ترجمہ سرچ کر سکتے ہیں, اور قرآن میں اس جملے کا یا اس آیت کا یا اس لفظ کا تکرار دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موبائل یا اسمارٹ فون کے آنے سے یا اس طرح کے گیجٹس کے آنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا الٹا نقصان ہوا ہے؟ بحثیت مجموعی اس پہ نظر ڈالنا ضروری ہے, ہم ایک پہلو پہ بات کر کے رہ نہیں سکتے. میں اس کی چھوٹی سی 2-4 باتیں عرض کروں گا کہ اولاً آپ جانتے ہیں, پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کیونکہ فنی باتیں جانتے ہیں اچھی طرح سے, موبائل میں جو فائلیں ہوتی ہیں وہ اس کی چپ میں داخل ہوتی ہیں, اور وہ فائلیں بعض دفعہ لوگ سیو کرتے ہیں, وہ مختلف سیو ہوتی ہیں. اگر قرآن کریم یہاں کتابی شکل میں فزیکلی موجود ہو اور اس کے اوپر کوئی فلمی رسالہ رکھ دیا جائے یا اس کے ساتھ رکھ دیا جائے, یا اس کے نیچے بھی رکھ دیا جائے, تو ہم اس پہ فوراً گستاخی کا الزام لگائیں گے اور سخت ناراضگی کا اظہار کریں گے. بلکہ علماء کرام تو قرآن کے اوپر حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھتے تھے. قرآن کریم کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جائے, اگر رکھی جائے تو قرآن کریم ہی رکھی جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موبائل اپلیکیشن ہے یا لیپ ٹاپ ہیں یا کمپیوٹر وغیرہ ہیں, ان میں فائلوں کے ساتھ جو ہے ایک انسان کے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ڈسک میں جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات بھی لگی ہوئی ہیں اور فلمی گانے بھی چل رہے ہیں اور فلمی ویڈیوز بھی موجود ہیں. یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. میں عرض کروں گا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو موبائل کے لیے استعمال کیا ہے تو پھر اس میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے احتراماً, اور اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس پہ ہم فوراً اطلاق نہیں لگا رہے گستاخی کا, اور گستاخی کا اطلاق سمجھے بغیر لگانا بھی نہیں چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنے اور بطور خاص تاکید بھی ہے کہ دیکھ کے بھی پڑھا جائے. اچھا, دیکھنے سے مراد ان کے ذہن میں اس وقت جو تھا وہ کتاب ہی تھی, موبائل کا تصور تو ظاہر اس وقت نہیں تھا. اچھا, کتاب کو دیکھ کے پڑھنے کی جو لذت, ویسے بھی آپ نے دیکھو کہ PDF پڑھنے والے اور کتاب پڑھنے والوں کے بارے میں کافی بحث ویسی چلتی رہتی ہے اور دونوں اپنے اپنے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ کتاب دیکھ کے پڑھنے سے, فزیکلی حالت میں پڑھنے سے جو روحانی تازگی اور دماغ پہ جو اثر پڑتا ہے یا جو فوکس جو رہتا ہے وہ موبائل پہ PDF کی کتاب پڑھنے سے نہیں رہتا. اچھا, بحالت مجبوری اگر کوئی موبائل پہ مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس دستیاب نہیں ہے, یا اور کسی ایسی جگہ ہے جہاں دستیاب نہیں, اگر وہ پڑھتا ہے تو اس میں ہم عملاً اس کی نقید نہیں کرتے. یعنی مطلقاً کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو مطلقاً رد کر دیں اور قبولیت کے لیے راہ کھول دیں, یعنی بہت زیادہ کتاب ہی پیچھے چلی جائے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. صحیح. یعنی میں یہ عرض کروں گا کہ ایک لاجیکلی اور معتدل موقف اختیار کرنا چاہیے علماء کو بھی اور عوام الناس کو بھی, کہ وہ بھی اس رو میں بہہ نہ جائیں
اور قرآن کریم دیکھ کے پڑھنے کی جو سعادت ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں. گو کہ موبائل میں بھی وہ دیکھ کر ہی پڑھتے ہیں، لیکن موبائل میں اور کتاب میں دیکھنے کا جو فرق ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں. ٹھیک ہے شیخ محترم، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین ہے ہمیں کہ یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی عوام الناس کے لیے فائدہ مند رہے گی. آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.